خدا کے سامنے اپنے مقام ابدیت کو پہچان لینے کے بعد کبر، غرور علم اور قوت اور تشدد کے رجحانات کے وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں جو انسانیت کو تباہی و ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں۔ ابدیت کا اشتراک تمام انسانوں میں جس رابطۂ اخوت کو استوار کرتا ہے وہ نسلی و جغرافیائی اور طبقاتی اونچ نیچ اور باہمی کشاکش کا سدباب کرتا ہے۔ مادی کائنات اس کے عناصر و اخوت فطرت کے فراہم کردہ مسائل کار اور ضروریات زندگی کے مقابلے میں انسان جب خلیفۃ اللہ کا منصب اختیار کرتا ہے تو تمدن گریز رہبانیت کا سدباب ہو جاتا ہے اور آدمی کی عزت نفس بھی بے جا تذلل سے محفوظ ہو جاتی ہے، جس کی بنیاد پر سارا احساس ذمہ داری کھڑا ہوتا ہے۔ اس مرتبہ و مقام سے انسان جب کبھی آگے بڑھ کر استکبار کے راستے سے خداوندی کے دائرے میں قدم رکھ دیتا ہے تو بھی اس کا کردار غارت ہو جاتا ہے، اور اس سے اگر وہ نیچے گر کر اپنے جیسے انسانوں اور مادی مظاہر اور دولت اور مشین کی طاقت کو معبود بنا لیتا ہے تو بھی اس کی سیرت پستی کے حوالے ہو جاتی ہے۔ انسان کو اس صحیح مرتبہ مقام کا علم تو باہر سے دیا جا سکتا ہے، مگر اسے صحیح مرتبہ مقام پر کھڑا کرنا اور پھر مدت العمر اس پر قائم رکھنا کسی خارجی وسیلے کا مرہون منت نہیں ہو سکتا۔ اس مرتبہ مقام پہ کھڑے ہو کر اپنی سیرت کی ترازو سے پکڑ کر تھامے رکھنا اور ہر آن یہ اہتمام کرنا کہ نہ اس کا پلڑا استکبار کی جانب جھکے نہ تذلل کی جانب، بڑا امتحان ہے۔ دین کی ساری تعلیمات، اخلاق کے سارے ضابطے اور قانون شریعت کے سارے اوامر و نواہی اسی ترازو کی قصاص مستقیم کو برقرار رکھنے کے لیے ہیں، مگر اسے تھامنے والا ہاتھ، اس کی نگرانی کرنے والی آنکھ کہیں باہر نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی کا اپنا ہی ہاتھ اور ہر آدمی کی اپنی ہی آنکھ اس کی ضامن ہے۔ اس وجہ سے زندگی کی اصلاح کی ذمہ داری ہماری اپنے اوپر عائد ہوتی ہے۔ نصب العین، یہ واضح ہے کہ ہم اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ خواہشات و ضروریات کے زیر بار ہیں۔ ان خواہشات و ضروریات کو ہمیں چاروں چار پورا کرنا پڑتا ہے، لیکن انسان محض اپنی خواہشات و ضروریات پوری کرنے میں لگ جائے تو اس کے اندر اخلاقی زندگی سرے سے کروٹ ہی نہیں لیتی اور کوئی روحانی بالیدگی پیدا ہی نہیں ہوتی۔ اخلاقی زندگی ایسی ذمہ داریوں سے عبارت ہوتی ہے جن کو پورا کرنے کے لیے اپنی خواہشات کی کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اخلاقی زندگی ایثار نفس سے شروع ہوتی ہے۔ خواہشات میں تمام تر انہماک ہمیں حیوانی زندگی دے سکتا ہے، لیکن اعلیٰ درجے کی انسانی زندگی خواہشات کو کسی مقصد اعلیٰ پر قربان کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ گویا سیرت بنانے اور زندگی سنوارنے اور روحانی اور اخلاقی ارتقاء حاصل کرنے کے لیے انسان کے سامنے کوئی ایثار طلب، نصب العین اور ذاتی مفاد سے بلند تر کوئی ہدف نگاہ ہونا چاہیے۔ بغیر اس کی نیکی، روحانیت، اخلاق علم، تفسیر کردار اور اصلاح نفس کا کوئی امکان نہیں۔ نصب العین اور ہدف نگاہ جتنا کم تر اور محدود تر یا بلند تر اور وسیع تر ہوگا، اسی کے مطابق انسانی سیرت و کردار میں بھی بلندی و پستی اور وسعت و محدودیت پائی جائے گی۔ وہ شخص جانور کی طرح فقط اپنے چارے پانی یا جوڑے کی طلب میں سرگرم رہتا ہے، اس کے اندر سیرت و کردار نامی کوئی چیز نہیں پائی جا سکتی۔ اس سے بڑھ کر وہ افراد ہیں جو خاندان، قبیلے، نسل، قومیت، وطن، طبقے یا کسی خاص تنظیم یا جتھے کا مفاد سامنے رکھ کر ایثار نفس کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے اندر ایک محدود نوعیت کا کردار تشکیل پاتا ہے، لیکن اسلام نے ہمارے سامنے ساری انسانیت کا مشترک اور وسیع تر مفاد بطور مقصد سامنے رکھا ہے اور ہماری نگاہیں رضاء الہی پر مرتکز کی ہیں۔ اسلام کے اس عظیم نصب العین کو صحیح طور پر اپنا لینے سے عظیم درجے کا کردار تشکیل پاتا ہے۔ اس نصب العین سے بڑھ کر کوئی دوسرا نصب العین ایثار نفس نہیں مانگتا۔ یہ قیمت میں سب سے زیادہ بڑھ کر گراں بہا ہے۔
ہر نصب العین آدمی کے سامنے کچھ اصولوں اور تقاضوں کو فرض بنا کر رکھتا ہے۔ ہر فرض خواہشات کے مقابلے پر آ کر قربانی مانگتا ہے، اور فرائض اور خواہشات کے درمیان کشمکش ہوتی ہے، اور یہ کشمکش زندگی کو ایک امتحان بنا دیتی ہے۔ عرصہ عالم میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اس کشمکش اور حالت امتحان میں پڑھ کر آدمی کو ہر آن فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور ان فیصلوں کو نبھانا پڑتا ہے۔ امتحان میں پڑھنا اور صحیح فیصلے کرنا اور پھر ان کو نبھانا جوہر کردار کو نشو و نما اور جلا دیتا ہے۔ جیسے کہ سونا بار بار کھٹالی میں پڑ کر کندن بنتا ہے۔ کوئی نہیں جو حالت امتحان کا احساس باہر سے آدمی پر ٹھوس سکے، کوئی نہیں جو کشمکش کی ذمہ داری خارج سے تسلیم کرا سکے، کوئی نہیں جو فرض و خواہش کے کسی مارکے میں آدمی کے باطن میں ہونے والے فیصلے کو سمجھ سکے اور اس کو زبردستی صحیح راستے پر ڈال سکے، اور کوئی نہیں جو اخلاقی فیصلے کو وفاداری سے نبھانے پر بیرونی دباؤ سے آدمی کو مجبور کر سکے۔ عمر بھر کے اس مارکے خیر و شر میں صرف وہی شخص بازی لے جا سکتا ہے جو ایک سپاہی کا سا جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے، ایک سنتری کی طرح اپنے اصول اور فرائض کا پاسبان بنے، اور ایک پہلوان کی طرح سفلی میلانات سے کشتی لڑتا رہے۔ جس شخص کے اندر کا سپاہی ہتھیار پھینک چکا ہو اور جس شخص کے اندر کا پہلوان بے حس و حرکت ہو گیا ہو، وہ زندگی کا کھیل ہار چکا۔ کوئی دوسرا اس کے حصے کی جنگ نہیں لڑ سکتا، کوئی دوسرا اس کے جگہ پر پہرا نہیں دے سکتا۔ کسی نصب العین کا قطعی طور پر انتخاب کر لینا، اس پر ہمیشہ اپنی نگاہ مرتکز رکھنا، اس کے عائد کردہ فرائض کو اپنے لیے واجب قرار دینا، اس کے تقاضوں کے تحت اپنی خواہشات کی قربانی دینا، اس کی پیدا کردہ کشمکش میں مجاہدانہ انداز سے اقدامات کرنا، اور ہر قدم پر مضبوطی سے جمے رہنا خود ہمارا کام ہے، دوسروں کا نہیں۔ جو شخص اسلام کو زندگی کا رہنما بناتا ہے، وہ گویا اپنے لیے بلند ترین نصب العین طے کر لیتا ہے، اور وہ ہے رضا الہی کا حصول، اور اس غرض کے لیے پوری انسانیت کی فلاح چاہنا اور فلاح کے لیے نظام حق کو کامل شکل میں قائم کرنا، اسے نشر و نما دینا۔ اس طرح وہ اپنے لیے بے شمار فرائض معین کر لیتا ہے، وہ اپنے اوپر حدود و قیود عائد کر لیتا ہے، وہ اثار نفس کے مواقع سے آگاہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایک امتحان گاہ کشمکش میں کھڑا کرتا ہے۔ اب وہ کیوں یہ چاہتا ہے کہ روز روز کوئی اسے بتائے کہ تو مسلم ہے، بار بار اسے نئے سرے سے سمجھائے کہ تیرا نصب العین اب رضا الہی ہے، روز اس کے فرائض کی فہرست اس کے سامنے پڑتا رہے کہ ان کو تجھے پورا کرنا ہے اور ان کے لیے قربانی دینی ہے۔ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر یقیناً ایک اسلامی معاشرہ یا نظام جماعت کی لازمی شان ہے، اور ایک نصب العین کے فدائیوں کی رفاقت باہمی کا تقاضا بھی ہے کہ وہ بار بار تلقین حق کریں، تذکر کی فضا آہستہ رکھیں۔ لیکن اگر ہر شخص اپنی استقامت اور راست روی اور اصلاح کا دار و مدار دوسروں پر رکھے اور اپنی ذمہ داری آپ پوری نہ کرے، تو سرے سے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا ماحول ہی نہ بن سکے گا۔ ضابطہ و معیار کا علم۔ نیک بننے کے لیے نیکی کا مبہم تصور کافی نہیں ہے، سیرت و کردار کو سنوارنے کے لیے ایک واضح ضابطہ و معیار کا علم ہونا ضروری ہے۔ ہر دور، ہر خطے اور ہر قسم کے حالات میں افراد اور اقوام کے اندر بہتر زندگی حاصل کرنے، برائیوں اور خرابیوں سے بچنے اور تعمیر و ترقی کے راستے پر بڑھنے کی خواہش فطری طور پر موجود رہی ہے، لیکن بہتر زندگی حاصل کرنے کا راستہ بالعموم غیر واضح ہو رہا ہے۔ جب کبھی راستہ غیر واضح رہا ہے، انسانی قافلے دھندلے قیاسات کے پیچھے پیچھے آوارہ گردی کرتے رہے ہیں۔ انسانیت صلاح و فلاح ایسے ہی کسی دور میں پا سکتی جب کہ صلاح و فلاح کا واضح ضابطہ اس کے ہاتھ آیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا احسان عظیم یہی ہے کہ انہوں نے نیکی اور اصلاح و فلاح کے ضابطے کو وضاحت کے ساتھ انسانیت کے سامنے رکھا۔ اپنی آخری اور مکمل شکل میں یہ ضابطہ قرآن نے پیش کیا ہے۔ ضابطے کے ساتھ انسان ہمیشہ اس امر کا محتاج بھی رہا ہے
کہ اس ضابطے کے مطابق انسانی زندگی کا عملی نمونہ اس کے سامنے رہے۔ وہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے کسی تجریدی فلسفے سے زیادہ کسی عملی مظاہرے سے استفادہ حاصل کرتا ہے۔ وہ محض منطقی دعوت و استدلال سے انقلابی روح اخذ نہیں کر سکتا، بلکہ اسے ایسی حکمت درکار ہے کہ جس کے ساتھ عملی تعبیر موجود ہو۔ وہ ایسی منطق ہوتی ہے جو واقعات کے پیرائے میں جلوہ گر ہو۔ وہ ایسے استدلال کا ضرورت مند ہے جس کے اندر انسانی جذبات کی گھلاوٹ ہو۔ دوسرے لفظوں میں وہ مجرد ایک کتابی ضابطے سے پوری ہدایت نہیں پا سکتا، بلکہ اسے کسی ایسی انسانی ہستی کی ضرورت ہے جو کتابی ضابطے کو انسانی زندگی میں کار فرما دکھائے۔ اسے ایک اسوہ معیار کی ضرورت ہے۔ یہ اسوہ معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی انور ہے۔ تجربہ گواہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے دوستوں، حلقہ و ربط و تعاون، سوسائٹی کے ممتاز شہرت یافتہ افراد اور تاریخی شخصیتوں میں کہیں نہ کہیں اپنے لیے اسوہ و معیار رکھتا ہے، اور پھر اپنے اخلاقی اصول بنانے میں اور روزمرہ زندگی کے اقدامات کرنے میں، بات چیت میں اور رفتار و گفتار کے اسلوب میں، حتیٰ کہ لباس کے انتخاب میں اور وضع و قطع بنانے میں غیر شعوری طور پر اپنے اسوہ و معیار کی پابندی کرتا ہے۔ کچھ خاص ادائیں، کچھ خاص حرکات، کچھ خاص الفاظ اور ان کے لیے خاص لب و لہجہ، اور اسی طرح خوشی اور غم، غصہ اور رحم، نفرت اور محبت کے کچھ انداز ہم خاص شخصیتوں سے مستعار لے لیتے ہیں۔ اب جیسا جیسا اسوہ و معیار کسی نے سامنے رکھا ہوتا ہے، اسی طرح کا کردار اس کے اندر پروان چڑھتا ہے۔ کسی کے سامنے ایک ناول کا ہیرو ہوتا ہے، کسی کے سامنے کوئی شاعر یا ادیب ہوتا ہے، کہ کسی کے سامنے کرکٹ یا ہاکی کا کوئی کھلاڑی ہوتا ہے، کسی کے سامنے محکمے کا کوئی افسر، پارٹی کا کوئی لیڈر یا ملک کا کوئی وزیر ہوتا ہے۔ بسا اوقات ہمارے متعدد معیارات مختلف اطراف میں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم مختلف پہلوؤں سے بہت سی شخصیتوں کی تقلید بے قدم کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام نے یہ چاہا ہے کہ ہم اپنی پوری اخلاقی زندگی کے لیے سرور عالم کی ایک ہی بے داغ اور بے میل شخصیت کو اسوہ بنائیں اور سارا اکتساب وہیں سے کریں۔ انسانی کردار کے لیے یہی سب سے اونچا مقام ہے جس پر نگاہ جما کر بلند ترین پرواز کی جا سکتی ہے۔ اس معیار سیرت و کردار کی بننے والی ہستی کا سنت کا مستند ریکارڈ اور اس کی پوری تصویر ہمارے سامنے لا کھڑا کرتا ہے، اور ہماری تاریخ کا ایوان اس کی لازوال روشنی سے جگاتا رہتا ہے۔ اسلام کے پیش کردہ ضابطہ و معیار کو ہم قرآن و حدیث سے معلوم کر سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث کا علم ہی وہ العلم دا نالج ہے جس کی طلب ہر مسلم مرد اور عورت کے لیے فرض ٹھہرائی گئی ہے۔ اس علم کے حصول کے لیے مرتبہ اولین یہ ہے کہ آدمی عربی زبان سیکھے اور براہ راست استفادہ کرے۔ یہ نہیں تو متراجم و تفاسیر موجود ہیں، ان سے مدد لے۔ ہلکا ہے درس و تقاریر سے فائدہ اٹھائے، لیکن اس علم کی طلب کسی میں کتنی ہے کتنی نہیں، یہ بات خود اس کے اوپر انحصار رکھتی ہے، اور یہ بھی آخر کار لوٹ کر اسی کے اوپر آتا ہے کہ وہ حاصل شدہ علم کے مطابق کہاں تک اپنے آپ کو سدھارتا رہا۔ اس علم کی پیاس اگر موجود نہ ہو تو چاہے اس کے فوارے ہر طرف کیوں نہ چھوٹ رہے ہوں، ایک آدمی جاہل پڑا رہے گا، اور اگر اس کے اندر علمی لحاظ سے جمود پیدا ہو گیا ہے تو چاہے علم اس کے اندر خارج سے ٹھوس بھی کیوں نہ رہا ہو، اس کے حق میں بالکل بے نتیجہ رہے گا۔ فرد کا اپنا کام ہے کہ وہ اپنے اندر ضابطہ و معیار کے علم کی پیاس و برقرار رکھے، اور حاصل شدہ علم کے مطابق علم و کردار کی اصلاح کی مہم جاری رکھے۔ ایک عزم، ایک فیصلہ۔ اگر ہم انسانی نفسیات کا گہرا جائزہ لیں تو چاہے زندگی کا کوئی کلی اور ہمہ گیر انقلاب ہو یا کوئی جزوی اصلاح، ہر تبدیل ایک عزم اور ایک فیصلے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جب تک ایک مجاہدانہ عزم نہ باندھا جائے اور جب تک قوت ارادی اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر ایک قطعی فیصلے کا اعلان نہ کر دے کہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ بہت سی چیزیں
ہیں جن کو کی ہم تعریف کرتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جن کی ہم تعریف کرتے ہیں اور گفتگوؤں میں اس کو واجب العمل مانتے ہیں، لیکن عملاً اس کو اختیار نہیں کرتے۔ دوسری طرف بہت سی چیزوں کو ہم برا کہتے ہیں اور ان سے بچنے کی وجہ فلاح فلاح قرار دیتے ہیں۔ دوسری طرف بہت سی چیزوں کو ہم برا کہتے ہیں اور ان سے بچنے کی وجہ فلاح قرار دیتے ہیں، لیکن ساری عمر وہ ہمیں چمٹی رہتی ہیں۔ یہ مجہول حالت محض اس وجہ سے ہم پر برسوں طاری رہتی ہے کہ ایک قطعی فیصلہ نہیں کر پاتے، بلکہ بیچ میں لٹکے رہتے ہیں۔ اصلاح نفس کی مہم شروع کرنے کے لیے درجہ اول کی ضرورت ہے کہ آدمی علم و شعور کے مطابق ہر معاملے میں قطعی فیصلہ کرنے اور عزم مصمم باندھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے۔ اسلام ایسا انسان تیار کرنا چاہتا ہے جو خدا اور رسول کا فرما بردار بن کر دوسروں کی بھلائی چاہنے، دنیا میں متاع خیر کا اضافہ کرنے اور زندگی کو حسن سے آراستہ کرنے کی مہم میں منہمک ہو جائے۔ اب اس طرز کا انسان وہی بن سکتا ہے جو ایک بارگی یا قطعی فیصلہ کر لے کہ آج سے میں کسی کے ساتھ برائی کرنے کے لیے نہ دماغ سے سوچوں گا، نہ اپنے اعضاء سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہونے دوں گا۔ آج سے میں انسانیت کی متاع خیر میں اضافہ کروں گا اور اس متاع کے نقصان کا روادار نہ رہوں گا۔ آج سے میں زندگی اور تمدن اور معاشرت کو حسن دوں گا، اس میں بدنمائی پیدا کرنے میں کوئی حصہ نہیں لوں گا۔ سرور دو عالم کی دعوت پر جن ہستیوں نے لبیک کہا، انہوں نے اپنے ایسے ہی قطعی فیصلے کیے اور ایسے ہی عزائم باندھے تھے، مگر وہ اس دنیا سے اس شدت سے ٹکرائے کہ اس کے نظام ہائے باطل کے پر خچے اڑ گئے۔ کیا مثال ہو سکتی ہے اس شخص کی جس نے کھجوریں کھاتے کھاتے ایسا ہی قطعی فیصلہ کیا اور آن کی آن میں جہاد کے مورچے پہ قربان ہو گیا۔ ہم ہیں کہ دن و رات دوسری کی طرف پیش آنے والے جن تجربوں میں ناگواری محسوس کرتے ہیں اور ان کی برائی کا احساس ہوتا رہتا ہے، ان سے خود باز نہیں آ سکتے۔ بسوں پر جو ہڑ بونگ ہوتی ہے، سڑکوں اور گلیوں میں جو غلاظت پھینکی جاتی ہے، بول چال میں زبانوں کی گندگی اور جذبات کی جو تلخی سامنے آتی ہے، نظر بازی اور فکرہ بازی میں جس کمینگی کا مظاہرہ ہوتا ہے، اس سے کس کو کرب محسوس نہیں ہوتا، مگر ہم خود بھڑ بونگ ہو جاتے ہیں، ہم خود غلاظت پھینکتے ہیں اور اپنی نگاہوں اور زبانوں پر ہم خود قابو نہیں رکھ سکتے۔ پھر ہمارے ہاں یہ عجیب صورتحال پائی جاتی ہے کہ اچھی سے اچھی کتابیں نظر سے گزرتی ہیں اور صدہا تقریریں اور گفتگویں سماعت میں آتی ہیں، مگر اخلاقی احوال میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ انتہائی جمود کی علامت ہے۔ کردار وہ لوگ بنا سکتے ہیں جو جب جس برائی کا احساس کرتے ہیں کہ یہ موجب آزار ہے تو اسی آن اپنے ذہن میں عزم باندھ لیتے ہیں کہ بس اسی لمحے سے میں نے اسے چھوڑا۔ اس کی ذری مثال مدینے کی ان ہستیوں نے پیش کی جنہوں نے شراب کی حرمت کا حکم ملتے ہی ہونٹوں سے لگی ہوئے پیالے الگ کر دیے۔ پھر ان خواتین نے مبارک اسوا قائم کیا جنہوں نے حجاب کا حکم سنتے ہی کمر کے پٹے پھاڑ پھاڑ کر فوراً اوڑھنیاں بنا لی اور گھونگھٹ نکال لیے۔ جو شخص برائی کو برائی محسوس کر لینے کے بعد اس کو ساتھ ساتھ لیے چلتا ہے، اور جو شخص ایک اخلاقی تقاضے کا شعور حاصل ہو جانے پر بھی اپنے اوپر اسے طاری نہیں کرتا، بلکہ یہ ہونا چاہیے اور یہ نہ ہونا چاہیے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے کہ رٹے ہوئے جملے شاعرانہ انداز سے دہراتا ہے، اسے کوئی درس، کوئی نظام تربیت، کوئی خانقاہ، کوئی جماعتی ماحول نہیں سنوار سکتا۔ وہ ذہنی جمود اور قلبی فالج کا مریض ہے۔ وہ ہمیشہ اس انتظار میں پڑا رہے گا کہ کوئی اسے پھونک مار کر یا ایک نگاہ حقیقت ڈال کر کچھ بنا دے، اور کوئی زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اخلاقی الف کے مرتبے پہ پہنچا دے۔ نیکی کا مقام حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر معاملے میں واضح ارادہ بنایا جائے اور قطعی فیصلہ کیا جائے، فیصلوں کا اصول بنا لیا جائے، اصولوں کو پائیدار روایات اور مستحکم عادات کی شکل میں ڈھال لیا جائے۔ ہر ارادے کو پورا کرنے یا فیصلے کو نبھانے، ہر اصول کا حق ادا کرنے اور عادات اور روایات کا پابند رہنے میں قربانی دینی پڑتی ہے۔ شخصیت عادات اور روایات ہی سے بنتی ہے۔ فرد کی عادات اور قوموں، خاندانوں اور جماعتوں کی روایات بڑی آہنی طاقت ہوتی ہیں جو کسی خاص دور کے کردار
کی حفاظت کرتی ہے۔ ایک طریقے پر بار بار عمل پیرا ہو کر ایک شخص اس میں اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، اگر اسے اس کے خلاف کسی حرکت کی دعوت دی جائے تو مجبورانہ انداز سے معاوضت کرے گا۔ ایسا تو میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ ایک شخص کے سامنے ہر معاملے میں واضح اور طے شدہ اصول اور فیصلے ہونے چاہیے کہ میں یہ کروں گا اور یہ نہیں کروں گا۔ اس کے اعمال کی اٹل حدیں ہونی چاہیے۔ اس کے اندر نیکی کی مستقل عادات اور روایات قائم ہونی چاہیے۔ اسی لیے اسلام نے کبھی کبھار کے متفرق نیک اعمال کے مقابلے میں اس قلیل عمل کو ترجیح دی ہے جسے آدمی مستقل اختیار کرے۔ نیکی جو بھی اختیار کی جائے وہ آدمی کی سیرت کا ایک مستقل جز بن جانی چاہیے۔ اب یہ بالکل واضح بات ہے کہ باطن میں فیصلہ کن عزم باندھنا، عزم کو اصول بنا لینا اور اصولوں کو عادات اور روایات میں ڈھال لینا انسان کے اپنے اوپر منحصر ہے۔ خارج کا کوئی مربی و مزکی یہ ذمہ داری سر انجام نہیں دے گا۔ اس کے لیے اندر کے مربی و مزکی کو جگانا پڑتا ہے۔ معرفت نفس، اپنی اصلاح و تعمیر بغیر اپنے آپ کو جانے ممکن نہیں۔ اس لیے بڑی ضرورت ہے کہ اپنے نفس کو جانا جائے اور اس کی معرفت حاصل کی جائے۔ معرفت نفس کے معنی یہ بھی ہیں کہ نفس انسانی کی فطرت کو جانا جائے اور حدیث کے مطابق اس کے لیے ملکوتی قوت اور مقابلے میں کام کرنے والی شیطانی قوت کے درمیان جو کشمکش رہتی ہے اس پر نظر رکھی جائے۔ اور اس کے لیے یہ معنی بھی ہے کہ خاص طور پر ایک شخص اپنے نفس کے انفرادی و امتیازی احوال کو سمجھتا ہو۔ نفس اگر ایک نراجی کیفیت میں چھوڑ دیں کہ اس میں مختلف اچھی اور بری قوتیں ایک دنگل مچائیں گی اور جب جو رجحان زور پکڑے گا زندگی اسی کے مطابق ڈھل جائے گی، تو اس نراجی کیفیت کے ساتھ کسی اصلاح کے امکان نہیں۔ سیرت کے بنانے کے لیے نفس کا ایک منظم سلطنت کی صورت اختیار کرنا ضروری ہے، جس میں تمام داعیات اور رجحانات ٹھیک ٹھیک اپنے مرتبہ مقام پر رکھے گئے ہوں اور ہر ایک کے لیے اس کی حد متعین ہو۔ ہر اصلاح طلب آدمی کے لیے اشد ضروری ہے کہ وہ اپنی خاص کمزوریوں کا شعور حاصل کرے۔ بار بار کے تجربات سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری سیرت کا کمزور پہلو کیا ہے، کس کے اندر کبر کا رنگ پایا جاتا ہے، کس میں غصے کی تلخی زیادہ ہوتی ہے، کس میں خود رائی کا مرض ہوتا ہے، کس کے جنسی میلانات میں عدم توازن پایا جاتا ہے، کس میں اسراف یا بخل کے آثار ہوتے ہیں، کسی پر ریاسیت کے حملے زیادہ ہوتے ہیں، کسی میں علیحدگی پسندی پائی جاتی ہے اور کسی میں کچھ اور کمزوریاں ہوتی ہیں۔ اپنے اندر کی ایسی کمزوریوں کو جان لینا اور ان کے خلاف ایک جد و جہد جاری رکھنا سیرت کو سنوارنے کے لیے انتہائی ضروری ہے، ورنہ اگر ہم اپنی کمزوریوں کو ڈھیلا چھوڑ دیں گے تو آخرکار وہ پورے کردار پر چھا جائیں گی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نفس اور ذہن اور روح کے مرکز پر کڑی نگاہ رکھی جائے، جس کا شریعت میں اصلاحی نام قلب ہے۔ قلب ہی وہ سرچشمہ اولین ہے جہاں سے خیال اور احساسات اور ارادے کے جھرنے پھوٹتے ہیں، اور اصلاح بھی جب اس سرچشمے کی ہوتی ہے تو ساری سیرت سنور جاتی ہے۔ قلب درست ہو تو یہی اصل مربی و مزکی ہے۔ یہ بگڑ جائے تو پھر ظواہر کی کوئی اور امداد ہمیں نہیں سنوار سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی یہ ہے کہ بگاڑ جب آتا ہے تو اسی قلب یا مرکز روح میں ایک سیاہ نقطہ نمودار ہوتا ہے۔ آدمی کی نگاہ اس مرکز پر نہ لگی ہو اور وہ اس سیاہ نقطے کو فوراً ڈھونڈ نہ ڈالے تو یہ نقطہ پھیلنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کی سیاہی سارے قلب کو محیط ہو جاتی ہے۔ ابتدا میں ایک گندا خیال، ایک گھٹیا جذبہ اور ایک فاسد اقدام سیاہ نقطے پیدا کرتا ہے۔ اسے سیاہ نقطے کا اگر فوراً ازالہ نہ کیا جائے تو پھر یہ پھیلاؤ اختیار کر کے سارا نامہ سیرت کو سیاہ بنا دیتا ہے۔ ایک بیدار دل مسلم اسے نمودار ہوتے ہی توبہ اور ندامت کے آنسوؤں سے دھو دیتا ہے۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ اپنے نفس پر نگاہ رکھنا، اپنی کمزوریوں کو جاننا اور ان کے خلاف معرکہ آرا ہونا اور اپنے مرکز روح کی پاسبانی کرنا ہر فرد کے لیے اپنے اوپر منحصر ہے۔ اس دائرے سے باہر
کوئی دوسرا اس کے حصے کا فرض انجام نہیں دے سکتا۔ ہم دوسروں کی مدد کے لیے کتنے بھی محتاج ہوں، جب تک اپنی اصلاح آپ کا اصول اختیار کر کے ہم اپنے حصے کی ذمہ داری پوری نہ کریں، دوسروں کی مدد سے بھی ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔